اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وبارک وسلم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد ہم آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع کا۔ آج کا ہمارا موضوع ایک انتہائی اچھوتا اور منفرد موضوع ہے۔ یہ موضوع ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی مثنوی پسچ باید کرد اے اقوام مشرق پر محیط ہے۔ ایک ایسی مثنوی جس کے ساتھ کئی ایک روحانی واقعات منسوب ہیں، اور اس مثنوی کو لکھنے کی جو ایک اہم کاوش بنی وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے والد گرامی کی دلی خواہش تھی۔ اس چیز کا اظہار اقبال اپنے ایک خط میں جو کہ 7 جولائی 1911 میں عطیہ بیگم کے نام لکھا گیا اس میں کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ والد گرامی کی یہ خواہش ہے کہ میں ابو علی قلندر کی مثنوی بلبل کے عنوان پر اسی پیرائے میں ایک مثنوی لکھوں جس میں کہ نوجوانوں کے لیے کچھ نصیحتیں ہوں اور جو ان کے لیے ایک انتہائی موضوع عنوان ثابت ہو۔ تو میں والد گرامی کی اس خواہش پر وعدہ کر چکا ہوں اور مشکلات ہونے کے باعث بھی اس مثنوی کو لکھنے کا ان کے ساتھ وعدہ کر چکا ہوں اور اس کو لکھنے کی میں نے ٹھان لی ہے۔ تو جو اقبال کے خط کے الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ والد نے مجھ سے فرمائش کی ہے کہ میں ابو علی قلندر کی مثنوی کے نمونہ پر فارسی میں کوئی مثنوی لکھوں، اور اس اہم کام کی مشکلات کے باوجود میں نے ایسا کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ تو یہ الفاظ ہیں اقبال کے اس خط میں سے جو کہ انہوں نے عطیہ بیگم کے نام 7 جولائی 1911 میں لکھا۔ تو اس مثنوی کا آغاز جو اقبال 1911 میں ہی کر چکے تھے، اس کے بعد فقیر سید وحید الدین اس مثنوی کے حوالہ سے اقبال کی زبانی ایک واقعہ عرض کرتے ہیں۔ یہ واقعہ انتہائی اہم ہے، اس مثنوی سے جڑا ہوا ہے اور اس مثنوی کو لکھنے میں بھی اس کا ہاتھ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جب انارکلی والے گھر میں رہتے تھے جو کہ 2 منزلہ تھا، تو ایک شب وہ دوسری منزل پر اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک ان کے دل پر شاعری کی آمد ہوئی، ایک کیفیت ہوئی۔ شعراء اس کو آمد کا نام دیتے ہیں۔ تو جب یہ کیفیت ہوئی تو نہ ان کے پاس کاغذ تھا نہ پینسل تھی، تو وہ بالائی منزل سے نیچے والی منزل کی جانب دوڑے اور لالٹین ہاتھ میں تھامے سیڑھیوں پھلانگتے ہوئے جب نیچے پہنچے تو انہوں نے لالٹین رکھ کے کاغذ کے اوپر پینسل کے ساتھ اشعار لکھنا شروع کیے جو کہ آمد ان کے دل پر ہو رہی تھی۔ اقبال جتنے اشعار لکھ سکتے تھے وہ انہوں نے لکھے، اور جب لکھ کر کھڑے ہوئے تو اچانک ایک باریش باروب اور انتہائی نورانی چہرے والے بزرگ نمودار ہوئے۔ انہوں نے اقبال کو صرف یہ الفاظ کہے کہ اے بیٹا 500 آدمی تیار کرو، 500 آدمیوں کا لشکر تیار کرو۔ وہ بار بار ان الفاظ کو دہرا رہے تھے جبکہ اقبال حیرت میں تھے کہ یہ بزرگ کہاں سے نمودار ہو گئے ہیں۔ اتنا کہتے ہوئے وہ بزرگ اس دروازے کی جانب گئے جو کہ بازار کو کھلتا تھا، جہاں اس وقت کوئی موجود نہیں تھا۔ تو اقبال نے اپنی لالٹین تھامی اور فرمایا کہ بابا جی میں آپ کو رستہ دکھا دیتا ہوں، مگر وہ بزرگ بار بار یہی دہرا رہے تھے کہ اے بیٹا 500 آدمی کا لشکر تیار کرو۔ اقبال یہ سن رہے تھے اور ان کے پیچھے ان کو رستہ دکھانے کے لیے جانے ہی لگے کہ وہ بزرگ بازار والے
رستے میں اچانک غائب ہو گئے۔ اقبال انتہائی حیرت میں، اس وقت موجود جو ڈیوٹی پر کانسٹیبل تھا، جس کا اس پہرے پر تھا، جو اس بازار پر پہرا دے رہا تھا، اقبال نے اس سے پوچھا، اس کو خد و حال بتائے، حلیہ بتایا کہ اس قسم کا بزرگ تم نے دیکھا ہے؟ تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا، یعنی اس نے کوئی بھی بزرگ وہاں پر اس صورت و شکل کا نہیں دیکھا۔ اقبال انتہائی حیرت کے ساتھ دوبارہ اپنے بستر پر گئے اور سو گئے، مگر جب صبح اٹھے تو پورے کا پورا واقعہ ان کے ذہن میں تازہ تھا۔ پہلے تو اقبال نے سمجھا کہ یہ کوئی خواب تھا، مگر جب وہ نیچے آئے اور انہوں نے دیکھا کہ کاغذ کے اوپر وہی اشعار موجود ہیں اور پاس لالٹین رکھنے کے آثار بھی نمودار ہیں، تو وہ پھر سے حیرت میں چلے گئے۔ اس کے بعد اقبال کچھ عرصہ اس واقعے کو فراموش کر بیٹھے، مگر جب وہ گرمیوں کی تعطیلات میں اپنے والد بزرگوار کے پاس سیالکوٹ میں گئے تو وہاں انہوں نے اس واقعے کا ذکر اپنے والد مرحوم کے سامنے کیا۔ والد گرامی نے یہ واقعہ سنا تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا، میں اس کا حقیقی مفہوم تو تمہیں نہیں سمجھا سکتا، تو تم ایسا کرو کہ 500 آدمیوں کے لشکر کی بجائے 500 اشعار پر محیط ایسی کتاب لکھ دو جو کہ 500 مومن مرد تیار کرے۔ تم اگر کر سکتے ہو تو اتنا کر دو، اس سے تمہارا دین میں ایک بڑا حصہ تمہاری کاوش کا سمجھا جائے گا۔ تو اقبال نے اسی واقعے کے بعد اپنی مثنوی کے اشعار کو جمع کرنا شروع کیا اور اس کا نام پسچ باید کردہ اقوام مشرق رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ ہمیں اس مثنوی سے جڑا ہوا ملتا ہے، کیونکہ یہ آج کا ہمارا موضوع مثنوی پسچ باید کردہ اقوام مشرق ہے، جو کہ فارسی زبان میں لکھی گئی ہے، اور یہ آج کی ویڈیو بھی اسی پر محیط رہے گی کہ ہم اس کا تعارفی پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کون کون سی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ مثنوی لکھی گئی۔ تو اقبال ایک دفعہ بیمار پڑ گئے اور بیماری کے علاج کے سلسلہ میں وہ بھوپال میں سر سید راس مسعود کے ہاں مقیم تھے۔ یہ واقعہ 3 اپریل 1936 کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ 3 اپریل کی رات کو میں سویا ہوا تھا تو میرے خواب میں سر سید احمد خان رحمہ اللہ آئے اور انہوں نے فرمایا کہ اے اقبال، کب سے بیمار ہو؟ تو میں نے ان سے فرمایا کہ میں 2 سال سے بیمار ہوں۔ تو سر سید رحمہ اللہ نے کہا کہ میں دربار رسالت میں تمہاری اس حالت کا بیان کروں گا، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے تمہاری بیماری کا ذکر کروں گا۔ تو اتنا کہنا تھا کہ اقبال کی آنکھ کھل گئی۔ فرماتے ہیں کہ میری زبان پر یہ اشعار تھے، با پرستاران شب دارم ستیز، باز روغن دھر چراغ من بریز۔ تو یہ وہ اشعار ہیں جو اقبال مثنوی میں حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کر رہے ہیں اور سر سید سے ان کا بیان کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جیسے جیسے واقعات گزرتے گئے، اشعار جمع ہوتے گئے اور ان اشعار نے ایک مثنوی کی صورت اختیار کر لی، جس کو اقبال نے مثنوی پسچ باید کردہ اقوام مشرق کا نام دیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ، اس سے پہلے میں یہ بیان کرتا چلوں کہ مثنوی کا آغاز جو ان سے ہے وہ اقبال اپنے پیر رومی مولانا جلال الدین رومی سے ہم کلام ہوتے ہوئے کرتے ہیں، اور مثنوی کا جو شروع والا حصہ ہے وہ اسی طرح ہے کہ مولا روم اقبال کو نصیحت کرتے ہیں کہ اے بیٹا، اپنی قوم جو تم مشرقی قوم ہے تیری، اس کو دین و دنیا یعنی کہ سیاست، دین اور سیاست دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلنے کا طریقہ بتا اور اس سوئی ہوئی امت کو جگا، اور جتنے بھی نوجوان ہیں ان کے اندر ایک تازہ روح پھونک دے۔ بے شک تیری شاعری اور تو نے میرے مے خانہ سے وہ جام حاصل کر لیا ہے کہ جس کے بعد تو اپنی شاعری کے ذریعے ان میں
مردہ ہو چکی امت میں دوبارہ نئی روح پھونک سکتا ہے۔ تو اسی طرح اس کے آغاز میں مولا روم چند گزارشات اقبال کے حضور رکھتے ہیں، اور اس کے بعد توحید کا بیان ہے، توحید کے بعد فقر کا بیان ہے، فقر کے بعد شریعت و طریقت کا بیان ہے، اور اس تمام اسرار و رموز کا بیان ہے جس کے ذریعہ سے انسان معرفت الہی اور عشق کی منزلوں کو بآسانی طے کر سکتا ہے۔ تو اس کے بعد اقبال جون سا ہے، ان کا ایک شعر ہمیں ملتا ہے کہ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، کہ میں ہوں مہر میں راز درون میں خانہ۔ تو یہ شعر اقبال کی کیفیات کو ظاہر کرتا ہے۔ اس مثنوی کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی واقعات ہیں، اس شعر کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ہمیں انہیں ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، انہیں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ جب ہم سمجھیں گے تو اس مثنوی کے ساتھ جڑے ہوئے واقعات ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک تائید اور نصرت کے طور پر ملیں گے کہ وہ اقبال کو اشارہ تھا حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے کہ اس طرح کی وہ مثنوی لکھ ڈالیں جس سے نوجوان امت دوبارہ سے بیدار ہو جائیں۔ تو حضرت اقبال جب کبھی اس کا ذکر اپنے دوست احباب میں کرتے، حلقہ یاران طریقت میں کرتے، تو وہ بھی آپ کی اس کاوش کو پڑھ کر سن کر انتہائی حیرت میں چلے جاتے، کیونکہ اقبال نے اس مثنوی میں جتنا بھی بیان کیا ہے وہ تمام تر الہامی ہے، اور اس کے ذریعے پڑھنے والوں پر ایک کیفیت، ایک ایسی والہانہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ عشق کی گتھیوں کو سلجھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پروفیسر یوسف سلیم چشتی لکھتے ہیں کہ جب میں نے اقبال کے سامنے اس مثنوی کو لے کر بیان کیا اور ان سے فرمایا کہ آپ کی تمام تر شاعری جسم کی مانند ہے، جبکہ آپ کی مثنوی پاسچے باید کردہ اقوام مشرق آپ کی شاعری کا دل ہے، تو اقبال اس قدر مسکرائے اور اس طرز سے مسکرائے کہ جیسے کسی نے ان کے دل کی بات کہہ دی ہو۔ تو اسی طرح اقبال کی یہ دلی آرزو تھی کہ وہ اس مثنوی کو پورا کریں اور اپنے والد گرامی کی خواہش کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ نوجوان امت کو ایک پیغام پہنچا سکیں۔ اس کے بعد ایک اور بیان جو کہ سر شیخ عبدالقادر تحریر کرتے ہیں اس مثنوی کے حوالہ سے، میں اس کو جوں کا تو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اس مختصر سی نظم میں مشرقی اقوام کی مغربی استحکام کے تحت کمزور حالت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کا مقصد اقوام کو جھنجھوڑ دینا تھا، اور اس کی اہمیت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس نظم سے اقبال کی امتیازی وسط نظر ظاہر ہوتی تھی، اسی وجہ سے اقبال کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ تمام تر واقعات تھے جو اس مثنوی پاسچے باید کردہ اقوام مشرق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہ سیشنز جو کہ ہم انشاءاللہ آپ احباب کے سامنے اس ماہ مبارک میں رکھیں گے وہ اسی مثنوی سے جڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ ہماری آج پہلی نشست تھی جس میں ہم نے اس کے تعارفی حوالہ جات کو آپ احباب کے سامنے رکھا۔ آئندہ آنے والے تمام سیشنز میں اس مثنوی کو ابواب کی صورت میں آپ احباب کے سامنے فارسی اور اردو تفسیر کے ساتھ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسی طرح اقبال کی تمام تر شاعری اور ان کے تمام تر مجموعات کو آپ احباب کے سامنے آسان اور سلیس اردو کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ احباب اور مجھ جیسے ناچیز اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو کر فلاح انسانیت کے لیے کام کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین، ما علیہ الا البلاغ المبین۔